अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह अपने दूसरे रोज़े के दिन दूसरे खुलासा कुरान को दूसरा सिपारा जो है यानी कि उसको इंशाल्लाह मुतालिया करेंगे। अल्लाह ताला इस सिपारे का जो आगाज़ करते हैं ना वो तहवील किबला है, किबले का बदल जाना। दरअसल अल्लाह ने ना पहले सिपारे के अंदर जो हमने पहला सिपारा पढ़ा है, अल्लाह ने सिर्फ बनी इसराइल का तस्करा किया हुआ है और बनी इसराइल की वो चीज़ें कि अल्लाह ने उन्हें कैसे मजहबी सियासी क़यादत अता की, अल्लाह ने कैसे रुतबे दिए, नेमतें अता की, मनसलवा उतारा, उन्होंने बछड़ा बना लिया मूसा के तूर पहाड़ पर जाने के बाद अल्लाह ने फिर मौका दिया उन्हें। तो अल्लाह कहते हैं मैंने इन पर इतने इनामात किए मगर इन्होंने सरकशी और बगावत की, अल्लाह के अहकामात को छोड़कर नखरों में रहते रहे। बनी इसराइल लाडली उम्मत थी लेकिन अल्लाह ने कहा इस हद तक नहीं, जब तुम हद से गुजरे फिर अल्लाह ने इनसे दीनी क़यादत का मनसब छीन लिया, अल्लाह ने इनसे नबूवत को खींच लिया, अल्लाह ने इनसे हर वो चीज़ खींच ली, हत्ता के तहवील किबला यानी मस्जिद अक्सा जो है ये मुसलमानों का भी किबला था, ईसाइयों का, यहूदियों का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में जो इन आयात में आता है 163 और 65 तक, अल्लाह ताला ने ना मेरे नबी का चेहरा उठना देखा आसमान की तरफ और दिल में ख्वाहिश होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह किबला बदल दे, बैतुल्लाह जहां हज करते हैं अल्लाह उसी तरफ हो जाए। 16 या 17 महीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ी हैं। पहले 17 महीने हमारे पास किबला मस्जिद अक्सा थी मुसलमानों की, असर की नमाज पढ़ रहे थे गालबन तो तहवील किबला का हुक्म हुआ, जिब्राइल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह बदल कर अपना मुंह जो है बैतुल्लाह की तरफ कर लें। अब इसमें यह भी बात समझ आती है कि नमाज के अंदर हमारे लोग कहते हैं ना दीन का हुक्म आए तो अगले हफ्ते मान लेंगे, जुमे के जुमे कभी कभार कोई दीन पर चल लेंगे। नमाज खड़ी है, अल्लाह ने कहा किबला बदल लें, ये नहीं कहा अगली नमाज में देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपना चेहरा बदला, जगह बदली, यानी आगे मुसल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर सहाबा, मर्द, फिर बच्चे, फिर औरतें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिरना शुरू किया, जहां औरतें थी वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जगह पर मुसल्ला पर सबसे पीछे, और चेहरा अल्लाह ने बदल कर किबला बैतुल्लाह को बना दिया। अल्लाह ने यहां से यानी मस्जिद अक्सा से जब बैतुल्लाह की तरफ जिसको इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, अल्लाह ताला ने उस तरफ ले जाकर मेरे नबी को नए दौर का, नई शरीयत का, नए किबले का अल्लाह ने आगाज करवाया। तो अल्लाह ने वहां पर सबसे पहले तौहीद का ऐलान करवाया, यानी तौहीद के नारे बजने शुरू हो गए बैतुल्लाह की तरफ। अल्लाह ताला ने शिर्क से, बुतों से पाक कर दिया बैतुल्लाह को। तो ये अल्लाह बात कर, इसमें अल्लाह ने ये भी बात की है कि ये जो हर चीज से ज्यादा अल्लाह से जिनको मोहब्बत करनी चाहिए थी ना, जो होनी चाहिए, ये अपने शरीकों से करते हैं जिनको उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल बना लिया। यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को अल्लाह से होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। औरत मर्द जो बीवी है या खावंद बीवी जो आपस में यानी रिश्ता है, जो अल्लाह ने कहा लिबास हुन्ना, लिबास है एक दूसरे का, इतना करीबी रिश्ता, जिस्म के सबसे करीब लिबास होता है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि बीवी अपने शोहर से मोहब्बत अल्लाह से बढ़कर नहीं कर सकती, नबी से ज्यादा नहीं कर सकती है। खावन लड़की यानी बीवी जो अल्लाह ने अता की, उससे मोहब्बत अल्लाह रसूल से बढ़कर नहीं कर सकती, अल्लाह ने कुरान की आयतों में कहा है। तो ये अल्लाह ताला यहां बात करें सबसे ज्यादा तुम्हें महबूब अल्लाह होना चाहिए। और ये जो शरीक बनाते हैं ना, कुंबे, कबीले और पता नहीं क्या क्या नसब चलते हैं, इनके नसब से बख्शे जाएंगे। कुरान में तक क़यामत के दिन ये सब मुकर जाएंगे, कहेंगे अल्लाह हमने तो इनसे कहा ही नहीं था हमारे साथ चलें, हमारे ही नाम लापते फिरे, हमारे ही पीछे भागते फिरे, अल्लाह हमने नहीं कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मुकर जाएंगे। तो अल्लाह से प्यार करते हैं, मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, मन आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। किसी कुछ देते हो तो अल्लाह के लिए, नहीं देते किसी वजह से तो अल्लाह की वजह से नहीं देते, तुम्हारे ईमान के मुकम्मल होने की ये अलामत है। ये बातें अल्लाह ताला ने यहां तक की। इससे आगे अल्लाह ताला ने 168 और 170 नंबर आयत तक फरमाया कि शैतान से बचने की अल्लाह ने तलकीन की है और फरमाया कि शैतान जो है ना वो गुनाह और बेहयाई का हुक्म देता है और किस चीज के मुतालिक ऐसी बातें करवाता है, अल्लाह के बारे में तुम्हें वो ऐसे अल्फाज, ऐसी चीजें कहलवाता है जो शिर्क करने वालों की सफ़ों के काम होते हैं, उनके लोगों के काम होते हैं ना, उन जैसे लोगों के रास्ते होते हैं, वो उन पर चलाता है। हालांकि उनके पास कोई दलील नहीं होती है, बगैर दलील के हैं, लेकिन उन्हीं की सोच को इनके अंदर वो डेवलप कर देता है। तो अल्लाह ताला ने यहां उनका तज़किरा करके फरमाया कि शैतान तुम्हारा जो है ना वो खुला दुश्मन है, उसकी बातों में नहीं आना आपने। फरमाया कि जिस शख्स ने भी उसके पीछे चलने वाली जिंदगी अपनाई, आप उनसे पूछेंगे तो वो पता क्या कहेंगे, बल्कि अपने अंधे और बहरे बनकर बाप दादा के तरीके पर चलते हुए नजर आएंगे आपको। यानी उनसे आप पूछेंगे तो वो समयना व अताना अल्लाह की करनी चाहिए थी, वो अपनी करके अपने ही बड़ों के पीछे, जी मेरे दादा को देखा था, मेरे बाबा को देखा था, कुल खानी जिस तरह होती है ऊपर से चलती है नीचे तक, लोग क्या कहेंगे इसका अब्बा करता था, ये नहीं करता था। ऐसे ऐसे काम जैसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम क्या क्या कर जाते हैं। और भी बड़ी चीजें ऐसी हैं इस्लाम के नाम पर जो हमने बना ली। अल्लाह कहते हैं अब्बा जान को देखा था ऐसे करते हुए, दादा जान को देखा था, दादा जान अब्बा जान की कहानियां बंद। अल्लाह ने जो दीन दिया वो असल दीन है। इससे आगे अल्लाह ताला ने 172 और 73 नंबर आयत में अल्लाह ने इबादत का तस्करा किया, मगर कहा कि हलाल खाओ,
یعنی پہلے حلال کی طرف اللہ رغبت دلائی ہے. جس کا مال حلال نہیں ہے وہ جو مرضی پڑھتا رہے, جو مرضی کھاتا پیتا رہے, کہتا رہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص مبارک سفر پر ہوتا ہے بیت اللہ کی طرف, اس کے بال مٹی سے بھرے ہوتے ہیں اور مسافر ہے, مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی, لیکن اس شخص کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کر رہا. اتنا طویل سفر کر کے اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ جو اس نے پہنا ہے وہ بھی حرام کا لباس ہے, جو اس نے کھایا ہے وہ بھی حرام کا لقمہ کھایا ہے, جس سواری پر آیا وہ بھی حرام یعنی غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے, سود جھوٹ فراڈ کسی لحاظ سے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ تمہاری خوراک حلال ہوگی تو تمہاری عبادت قبول ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ 178 179 نمبر آیت میں قصاص کے بارے میں بات کریں. قتل کا قصاص جو ہے فرمایا اس میں زندگی ہے تمہارے لیے. ہمارے ملکوں میں اگر قتل کا قصاص صحیح معنوں میں ہوتا نہ عزتیں لٹتی ہیں اور نہ اس طرح کے معاملات ہوتے, نہ ڈر اور خوف جو ہمارے دلوں سے نکلا اس طرح کا ماحول نہ بنتا. بندے کو پتا ہونا کہ میں نے چوری کرنی, میرے آگے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اب گاڑی میں چابی لگا کر بھی کھڑی کر دیں گے, گاڑی نہیں کھینچے گا. اب اس کو پتا ہے چوری ہوگی, بک بھی جائے گی اور کس نے آنا پیچھے. اللہ کے قانون کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی, فرمایا کس نے چوری کی ہے, معزز قبیلے کی ہے, بڑے خاندان کی ہے. سفارش آئی اور کہا چھوڑ دیں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, یہ تھا مدینہ کی ریاست. فرمایا کہ اس جگہ پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی نا, میری بیٹی بھی ہوتی, قطعت یدہا, میں اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیتا. یہ تھا مدینہ کا نظام اور مدینہ کی ریاست. یہ اللہ نے قصاص کی بات کی ہے آیتوں میں. قصاص پہ عمل کرو گے تو تمہارے اندر زندگی پروان چڑھے گی, زندگی محفوظ رہے گی. اس کے آگے اللہ تعالیٰ 180 اور 182 نمبر آیت تک فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس مال ہو تو اس کے متعلق وصیت کر دینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ وصیت جو ہے نا ایک رات بھی ایسی نہ گزرے, اللہ کہتے ہیں فرمایا کہ تمہارے تکیے سرہانے کے نیچے تمہاری وصیت نہ پڑی ہو, ایک رات بھی نہ ایسی گزرے. ہمیں سے کتنے لوگ, ہم سب سستیاں کرتے ہیں. وصیت کے بڑے فائدے ہیں. انسان اچانک مر جائے, آپ نے کیا کہنا تھا بہن بھائی کو, کس کا قرضہ دینا تھا, آپ کے اوپر کون سی ذمہ داریاں تھیں, کس کو کیا کہنا چاہتے ہو, لکھ کر رکھو اپنی زندگی میں. بس وراثت کے متعلق, ہاں وراثت کے بارے میں جو حدیث آتی ہے نا, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کے اندر وصیت کر دیں, یعنی وارثوں کے متعلق لکھ دیں میری بیٹی کو یہ دے دینا, فلاں کو یہ, وہ تقسیم ہو گیا. ایک تہائی حصہ جو اللہ نے اجازت دی اس کی صرف وصیت کر سکتے ہیں, لیکن اپنے کل مال کی آدھے مال, اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, بنانا ہے, قرض دینا ہے, تو اس کی وصیت لکھ کر رکھیں. اللہ فرماتے ہیں, اور جو لکھی جاتی ہے اسے تبدیل نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے. صرف خلاف شریعت جو وصیت ہوتی ہے جس میں شرک یا اور کوئی ایسا معاملہ کوئی لکھ دیا ہے, کسی نے باپ ہے بھائی ہے, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس کی تبدیل کر سکتے ہیں, صلاح کی جا سکتی ہے اس کی. تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر 183 187 نمبر آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی, اس میں پھر اللہ نے وہ بات کی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزوں کے متعلق اللہ بات کر رہے ہیں, ان کی فرضیت کے بارے میں, اور ساتھ فرمایا کہ روزے جو ہیں یہ ایمان والوں پہ فرض ہیں جس طرح پہلے اللہ نے فرض کیے تھے. تو یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ پہلی قوموں میں بھی اللہ نے روزوں کو رکھا تھا, پہلی امتوں میں. تو اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں بیمار اور مسافر وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس آیت میں اللہ جو سمجھا رہے ہیں نا, یعنی مسافر کو اللہ رخصت دی ہے. ہمارے بڑے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں سفر آج کل تو بڑے آسان ہے, گاڑیاں اچھی ہیں, جہاز اچھے ہیں, وہ روزہ نہیں چھوڑتے, سفر میں نماز قصر نہیں پڑھتے. حالانکہ اللہ قصر پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے, یعنی رخصت پر عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے. اللہ نے آپ کا سفر لکھ دیا, جتنا مرضی آسان ہے, اللہ کا انعام ہے, لیکن آپ مسافر ہیں, آپ مریض ہیں, بیمار ہیں, تو آپ بیمار ہیں, یعنی رکھ لوں گا, گزارا کر لوں گا, نکال لوں گا ٹائم. اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں, اللہ آپ کی رخصت دے کر آپ کو موقع دے رہا ہے, تو اللہ نے جو کہا اس پر عمل کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ جو بیمار ہے مسافر وہ بعد میں روزہ رکھ سکتا ہے. اس سے آگے فرمایا کہ جو ابدی اور ایسا بیمار ہے جس کا کوئی علاج ممکن نہیں, تو فرمایا کہ وہ استطاعت نہیں رکھتا روزے رکھنے کی, تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, یعنی کہ فدیہ دینا. ہم کہتے ہیں میرے روزے تو رکھ لے, میرے روزے رکھوانے کسی کو, کیسے رکھوا سکتے ہیں آپ کسی کو اپنے روزے؟ کوئی کسی کا روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ کوئی کسی کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ کسی کو 10,000 روپے دیں, میری مہینے کی نمازاں پڑھ دیں. کوئی کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ جس کو آپ رکھوا رہے ہیں اس نے اپنے روزے کب رکھنے جس پر فرض ہے. تو بات سمجھے, یہاں پر روزے کا فدیہ جہاں ضرورت ہے کسی شخص کو, وہ چاہے وہ بھی نہیں رکھتا, جس کو آپ فدیہ دینا ہے وہ اور بیمار ہے لیکن غریب ہے, اس کو ضرورت ہے, آپ اسے فدیہ دے سکتے ہیں, آپ کے روزے کا حق ادا ہو جائے گا. تو اس سے آگے اللہ نے پھر کہا کہ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور جمع کی اجازت, یعنی رمضان کی راتوں میں جتنا کھائیں مغرب سے لے کر فجر تک, تو یہ انعام ہے اللہ کا. ورنہ پہلے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کھانے کا ٹائم ہوتا, اذان ہوتی تو پھر روزہ بند. وہ ایک صحابی گھر رہے اور نیند آ گئی, لیٹ گئے, بیوی نے بھی نہ جگایا, اگلا وقت شروع ہو گیا, پریشان ہو گئے, اٹھے تو روزہ بند تھا. بیوی کو جس طرح غصے سے بات کی, اللہ نے قرآن اتار دیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت فجر تک, طلوع فجر تک وہ سفیدی اور وہ جو سیاہ دھاگا جو ہے, سفید اور سیاہ دھاگا یعنی دن کا ٹوٹنا, رات سے الگ ہونا, تب تک کے لیے کھاتے رہیں, اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے, سحری کا جو ٹائم ہے ہمارا. تو اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ 195 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. ہمارے لوگ ہیں دنیا میں خرچ کرتے وقت
ताल्लुक पे करते हैं, जहां पर फायदा हो, बल्ले बल्ले हो, नजर आ रहा हो, ये टिकटॉक पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर और बड़ी जगहों पर स्टेटस लगा लगा कर नेकी कर सकते हैं आप। हमें से बड़े ऐसे इदारे हैं, चीजें हैं, करनी पड़ती हैं रगबत दिलाने के लिए, लेकिन यार इस हद तक कि हर चीज का स्टेटस लगाना, खर्च किया करें अल्लाह के रास्ते में, और इतना किया करें, अल्लाह अकबर। हम क्या करते हैं, साहबा तो पूछा जाता तो कहते मैं सारा घर लेकर आ गया हूँ, आधा घर ले आया हूँ। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वत तबूक पर माल मांगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गठड़ी उठाकर ना एक बड़ा तोड़ा उठाकर ला रहे थे। बैतुल माल वाले ने कहा कितना माल है? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला पता क्या फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कहते जब मैं मदीना आया था मैं कुछ नहीं था, मुझे मेरे रब ने इतना माल दिया, उसने कभी गिना ही नहीं देते हुए, मैं गिन ही नहीं पाता। आज जब इस्लाम को जरूरत पड़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत पड़ी, तो अल्लाह की कसम अब्दुर्रहमान भी घर से गिन कर नहीं लाया, मैं गिन कर नहीं लाया। अल्लाह कुरान में कहते हैं खर्च करो, इतना करो जो तुम्हें महबूब है, वो चीजें अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और इससे पहले कि मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, खर्च करो अल्लाह के रास्ते में इससे पहले कि तुम्हारे पास मौत आन पहुंचे। फिर ये रिश्तेदारों ने खाने हैं, फिर कागजात भागते फिरेंगे लोग, ये मेरी है, ये मेरी जमीन है, लोग कहेंगे ये मेरी जायदाद है। तो अपनी जिंदगी में ये काम करके जाए। एक वाकया इस पर इंशाल्लाह वक्त कम होता है कभी सुनाएंगे आपको कि जिंदगी में खर्च करना क्या होता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह इसमें खर्च करने की रग़बत दिला रहे हैं। इससे आगे फिर अल्लाह ताला ने 196 और 203 नंबर आयत तक अल्लाह ने हज और उम्रा की फर्जियत पर अल्लाह ने बातें की हैं। हज और उम्रा, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह अकबर। हमारे लोग तो मालूम मता होते हुए भी या कोशिश नहीं करते, समझते हैं माल लगेगा। हालांकि उम्रा करने वाला शख्स जो है उसकी तंगदस्ती अल्लाह खत्म कर देता है। हज वाले को अल्लाह इतना नवाजता है कि आपको तसव्वुर नहीं है। यहाँ पे अल्लाह कहते हैं मैं सारी बातें करके फिर बाज अहकाम सिखाया अल्लाह ने, यानी हज की उम्र फर्जियत बतलाने के बाद कुरैश जो थे ना, वो हज में जो बिदआत जारी कर ली थी उन्होंने, खुद से चीजें बना ली, यानी अरफात के मैदान में नहीं जाते थे। अल्लाह ने कुरैश को हुक्म दिया कि तुम्हें अरफात के मैदान में जाना है। वो मिना में मेले लगाते और अपने अबाओ अजदाद के फखरिया तस्करे करते, ऊंचे ऊंचे, मेरा बाप ऐसे, दादा ऐसे, यानी बड़ों के, जिस तरह साढ़े च भी चुकड़ा हुआ ना किसी ने, इंतहा दर्जे का ले जाते हैं, बाबे पीरे अपने करामते और पता नहीं क्या क्या। अल्लाह कहते हैं इन मौकों पर तुम अल्लाह को याद किया करो, अपनों को नहीं, इन चीजों को नहीं, अल्लाह को याद कर, सिर्फ अल्लाह को याद किया करो। इस आयत में 203 नंबर आयत तक अल्लाह ये समझा रहे हैं। इससे आगे अल्लाह ताला ने 208 नंबर आयत पे अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों को महज नाम का मुसलमान नहीं बनना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ ईमान वालों। ये अल्लाह ताला यहाँ बात कर रहे हैं कि थोड़े से दाखिल होना, इस्लाम पर पूरा अमल करना है। इससे आगे अल्लाह ने फरमाया कि 214 नंबर आयत तक कि महज जुबान से कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है कि आप सबने कलमा पढ़ लिया है, अब तो मुझे कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, अल्लाह का नाम ले लिया बस। अल्लाह कहते नहीं, बल्कि हर मुश्किलात और मसाइब आए तो उसमें इस्तकामत इख्तियार करना असल दीन है। इस आयत में अल्लाह ये समझा रहे हैं कि परेशानियों में डट जाना, अल्लाह का रहना बनकर। बेवफा दुनिया है, तकलीफ आने लगे तो अल्लाह को याद करते हैं, खुशियां मिलती हैं तो फिर गुनाहों को वो काम करते हैं कि जिससे अल्लाह नाराज होता है। बीमार हों तो दुपट्टा ले लेती हैं लड़कियां, मर्द हजरात सदका भी थोड़ा बहुत कर देते हैं, मस्जिद भी चले जाते हैं। और जब सेहत मिलती है सबसे पहले हिजाब उतारा जाता है। जब सेहत मिलती है, खुशियां मिलती है, शादी या कोई और मौका, सबसे पहले नाच गाने और पता नहीं क्या क्या ऐसे काम जिससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह कहते हैं ये फिर मुझे भुला देते हैं, फिर ये मुझे छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ने कहा महज कलमे से कुछ नहीं होना, तकलीफें, आजमाइशें, आजमाइश है ना, मालूम अता है, गलत नहीं लगाना आपने, दुनिया लगा रही आप नहीं लगा रहे। अल्लाह कहता है ये इम्तिहान, इसमें डट जाना ये असल इस्लाम और दीन है। इससे आगे अल्लाह ताला ने 221 नंबर आयत में फरमाया कि मोमिन औरतों का मुशरिक मर्दों से और मोमिन मर्दों का मुशरिक औरतों से निकाह अल्लाह ने हराम कर दिया है। ये बहुत बड़ा मसला है। मुशरिक औरत, मुशरिक मर्द, इनका मोमिन मर्द और मोमिन औरत से निकाह नहीं हो सकता है। मुशरिक कौन है? कब्रों पर सजदा करते हैं, गैरुल्लाह को पुकारने वाले वाज़े तौर पर, या काफिर जो हैं, ये जिस तरह हिंदू हैं और बड़े जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर अबू अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पहले मुसलमान नहीं थे, बदर में जंग लड़ने आए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और नबी के दामाद हैं। इन्होंने जब जंग से जाने लगे, कैदी बनकर आए तो वापस जाने लगे, फिदिया लेकर छोड़ा तो फरमाया था ज़ैनब को रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वापस भेज दें अगर आप कलमा पढ़ते हैं, वगरना अल्लाह ने मुशरिक मर्द के घर में मोमिन औरत को रहने की इजाजत आज से खत्म कर दी है। तो ये जो अल्लाह ने बातें की इसके अंदर, निकाह के अंदर कोशिश करें ईमान वाला ढूंढे, गैरत वाला ढूंढे, जो आपकी इज्जत का रिफा कर सके, कुछ ना हो एहतराम दे सके, आपको जलील ना करता भी रहे, उसमें ईमान वाला सबसे पहले चुनेंगे ना तो ये सारी शर्तें बाकी, वो खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, तहफ़्फ़ुज़ भी देगा। सबसे बड़ी बात है जिंदगी बोर नहीं होने देगा। अगर ना घरों में तमाशे लग जाते हैं जहाँ दीन ना हो, दीन इस्लाम में खुशी है, कभी रमजान की, कभी ईदों की, कभी आपस में वो मज़ाह जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, इस्लाम ने सिखाया। तो इसमें अल्लाह ताला ये बात करे। इससे आगे अल्लाह ताला ने आईनी जिंदगी यानी 222 और 223 नंबर आयत जो है, घरेलू जिंदगी के अल्लाह ने अहकाम बतलाए हैं। मसलन के हैज की हालत में बीवियों से जिनसी ताल्लुक कायम करना अल्लाह ने हराम कर दिया।
یعنی ڈیٹس اور پیریڈس کے دن میں آپ نے بیویوں کے قریب نہیں جانا، تو اس کی طرح اللہ نے عائلی زندگی کے معاملات اس میں بیان کیے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ 224 اور 25 نمبر آیت میں بیویوں پر جو ظلم جاری کرتے ہیں نا قسم اٹھا کر، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یا اسے قسم اٹھا کر علیحدہ کر دیا کسی بات پر، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا ظلم نہ کیا کرو۔ جو اس طرح قسم اٹھا لیتا نا، یا مطلب کوئی ایک تو زہار ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے۔ حضرت خلا کے ساتھ ایسا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ خلا ہے، ساری دنیا آرام کر رہی، میری دنیا اجڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ کہتی میرے شوہر نے مجھے یہ کہا کہ تو مجھ پر میرے انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ تو اللہ علیہ وسلم کو بتائیں یہ تو عرب میں زہار ہے، نہ بیوی کو اس کا مطلب یہ تو نہ بیوی چھوڑتے تھے نہ خرچہ دیتے تھے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی؟ باپ کو دیتی ہوں تو وہ زندگی تباہ ہو جائے گی ان کی، خود کیسے پالوں گی؟ کوئی مسئلہ کوئی حکم بتلائیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ سے دین سیکھا ہے، ساڑھے جیسا مفتی ہوئے نا فٹافٹ ہر چیز کا فتوا کوشش کیا کریں، نہیں مسئلہ پڑھا بتلا دیں گے، نہیں علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلا ابھی اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں اتری، کوئی حکم نہیں آیا، دین نہیں آیا تھا ابھی۔ اللہ اکبر، وہ پلٹی اور ٹھیک ہے نہ بتلائیں، اللہ کی طرف اس نے پھر وہ کال ملائی، وہ رابطہ شروع کیا، ایسی دعا مانگی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مجھے نہیں پتا وہ کیا مانگ رہی تھی، کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس نے اللہ کے ساتھ ایسا کنیکشن جوڑا، میرے نبی کے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا۔ اسی وقت قرآن اترا، اللہ نے کہا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یقیناً تیرے رب نے اس کی پکار کو سن لیا جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی کہ مجھے مسئلہ بتلائیں۔ تو بی بی خولہ نے جب یہ بات سنی تو زہار اللہ نے پھر کہا کہ اس سے کوئی کسی پر ماں جیسی، بیٹی جیسی، بیوی جیسی نہیں بنتی، یعنی کہ بہن جیسی وہ نہیں بنتی۔ تو زہار کا اللہ نے پھر وہ کفارہ رکھا تھا کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ایک گردن آزاد کر دیں، یا 2 ماہ کے روزے رکھیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہیں۔ تو اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 ماہ کی مہلت بھی اللہ نے اس میں کہی ہے، یعنی کوئی شخص اگر بیوی سے علیحدہ رہنے کی قسم اٹھا لے تو 4 مہینے تک ٹائم ہے، ورنہ پھر وہ سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے 228 نمبر آیت میں متعلقہ عورت کی عدت بیان کی ہے، یعنی طلاق کسی کو ہوئی ہے تو وہ 3 ماہ ہے، یہاں سے 3 ماہ جو طلاق کی مدت ہے نا، یہ 3 طلاقیں ہی ہیں، طلاق اکٹھی دے کر 3 مہینے نہیں گزارنے، وہ الگ ہے، ایک طلاق دیں 3 ماہ گزرے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 ماہ جو مدت ہے نا طلاق کی، یہ اصل میں حیض جو اس کے یعنی ڈیٹ آنے ہوتی ہیں ان کو اللہ نے جو بیان کیا متعلقہ عورت کی، وہ فرمایا کہ یہ اس کی عدت ہے۔ اس کے اندر فرمایا کہ اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل اس وقت تک جب تک حمل واضح نہ ہو جائے، فرمایا اس کی یہی مدت ہے، اور جب اگر کوئی ایسا ہو جائے تو فرمایا کہ اس دوران میں مرد کو رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ 3 ماہ ہو یا یہ مسئلہ جو وضع حمل تک، تو اس کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاقیں دی تھی ادب ختم، تو جا کر 228 نمبر سورۃ البقرہ کی پڑھ لیں، اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ نے کہا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، پہلی اور دوسری طلاق کے بعد۔ مجھے بتائیں پہلی طلاق کے بعد رجوع، جب دے ہی 3 اکٹھی رہے ہیں تو دوسری میں لیٹ کا یہ گیپ اللہ نے کیوں بیان کر دی ہے؟ گیپ یہی ہے، ایک طلاق 1 مہینے، دوسری طلاق دوسرے مہینے ہوگی، اللہ اس میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اور تیسری طلاق کے بعد اللہ کہتے ہیں رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں فرمایا کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں پوری 3 ماہ کی، عورت کہیں اور شادی کرتی ہے، وہ خاوند مر جاتا ہے حادثاتی موت، یا بیوی کی نہیں بن پائی وہاں پر، اس نے خلا لے لیا یا شوہر نے طلاق دے دی اسے، وہ پھر دوبارہ اگر اس جگہ پر اس کا سبب بنے تو پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، حلالہ کر کے نہیں۔ ہمارے لوگ اس قید کو لے کر حلالے کو جائز سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی غیر سے 5 دن 4 ماہ 3 ماہ 2 ماہ جتنا بھی وقت مدت طے کر کے نکاح کر کے پھر طلاق لے کر واپس آ جاتی، یہ حلالہ اللہ نے اس میں آگے فرمایا کہ حرام ہے۔ تو بچوں کو دودھ پلانے کی عام مدت ہے نا، اس سے آگے اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں 233 نمبر آیت میں، وہ فرمایا کہ 2 سال ہے، اس سے پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی پلایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد بالکل پابندی ہے یا اس سے پہلے، مدت 2 سال ہے، 2 سال کے اندر اندر جس نے دودھ پیا اس ایج میں، تو اس کی رضاعت اور اس کی یہ اللہ نے جو معاملہ رکھا ہے نا، وہ چیز دودھ پلانے والی والدہ سے تعلق، وہ مدت یہ 2 سال کی ہے۔ تو فرمایا کہ ماں کا دودھ پلانا 2 سال تک یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور باپ کا خرچہ اٹھانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں باہمی مشورے سے۔ اگر آپ کسی دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ خاوند بیوی کے مشورے سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ دودھ والی بات کریں 233 نمبر آیت تک کہ عورت نے دودھ کب تک پلانا ہے۔ اس سے آگے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے 234 اور 35 نمبر میں آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی عدت وہ 4 ماہ 10 دن ہے، یعنی جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ ہاں جو البتہ حاملہ کی عدت ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہے۔ تو عدت میں نکاح کرنا یا اس کا وعدہ کرنا بھی حرام ہے۔ عدت میں کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی، نہ وہ آگے کہہ سکتی ہے کہ میں کروں گی، یا کوئی اس طرح کا وعدہ وہ نہیں اختیار کر سکتی، اللہ نے اس چیز سے منع فرما دی ہے۔ تو جو عورتیں عدت میں باہر بھی جاتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں لیکن
ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کاموں کا بہانہ بنا کر چلی جاتی ہیں، وہ جی بس میں کیا خالہ کا پتہ کروں، جانا تھا، رشتہ داری تھی۔ عدت بڑا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے اس میں حکمت رکھی ہے، تو جہاں عدت بنتی ہے وہاں گزاریں، اس کو اس طرح ضائع نہ کریں کہ آپ اپنا عدت کے دنوں میں گناہ کبیرہ کرتی جائیں۔ اس آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 237 نمبر آیت تک کہ عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی جائے تو ان کا مہر اگر طے ہے تو ان کو وہ ادا کر دے، اس سے آدھا مہر، یعنی اگر کسی نے 10,000 طے کیا ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو اسے 5,000 روپے واپس کر دے۔ یہ اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اگر مہر طے نہیں ہوا، یعنی طے نہیں کیا، بس نکاح کر لیا اور کہا جی دیں گے کوئی بڑی چیز، کوئی اعلیٰ مقام، کوئی جگہ، کچھ نہ کچھ دیں گے، تو پھر آپ اسے کوئی اچھا تحفہ دے کر، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پہلے طلاق ہوگی تو اچھا تحفہ دے کر رخصت کریں۔ اس سے آگے جو آخری آیتیں اللہ نے بیان کی ہیں 246 251 نمبر آیت تک، یہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کے گروہ نے موت سے ڈرتے ہوئے جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ جہاد سے بڑے لوگ ہمارے بھی ڈرتے ہیں، جہاد کے منکر نفاق کی موت مرتے ہیں۔ مرنا اللہ کے دین پر، اسلام پر، اپنے آپ کو ہمیشہ ذہنوں کو تیار رکھنا ہم پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ کا جب موقع ملے تو انسان لڑتا ہے، لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی کہا ہی نہیں، جہاد میں شہادت کی طلب ہی نہیں ہوئی، تو معذرت سے اب نفاق کی موت مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے انکار کر دیا، اللہ نے پھر بھی ان پر موت کو مسلط کیا، انہیں پھر زندہ کیا۔ پھر طالوت کی قیادت میں اللہ نے ایک فوج بنائی اور جہاد کیا، تو اللہ نے اس فوج کو، بڑی فوج پر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ وہ آتا ہے نا قرآن میں، اللہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اللہ نے تھوڑے لشکر، چھوٹی تعداد والوں کو بڑی تعداد والوں پر اللہ نے فتح عطا کر دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم پر۔ انشاءاللہ مسلمان غزہ یا کسی اور جگہ پر، جہاں پر بھی کشمیر، یہ سارے معاملے جہاں ہو رہے ہیں، بے شک تھوڑی تعداد ہے، سرمایہ کم ہے، لیکن انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اللہ فتح نصیب فرما دے۔ یہ جو واقعہ ہے نا طالوت کا، میں مختصر سی بات کر دیتا ہوں۔ اس وقت کا جو موجودہ نبی تھے نا، بزرگ ہو گئے تھے، انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے بنی اسرائیل نے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے لیے بھی بادشاہ مقرر کریں تگڑا، جس کے ماتحت وہ ہمیں حکم دے ہم جہاد کریں۔ تو ان کو بادشاہ تگڑے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ بھاگنا چاہتے، راہ فرار یہ ہونا چاہتے تھے وہاں سے، یعنی راستہ نکال رہے تھے، چور دروازہ، کہ ہمارے اوپر پتہ نہیں کون آئے گا، کب آئے گا، کر سکے گا کہ نہیں، اتنے کہہ دو گے تو اڑے نال نہیں، کوئی اور بندہ بھیجیں۔ تو اس نبی نے طالوت، انہوں نے اس پر، اس نوجوان کو، کوئی 30-40 سال کے درمیان کا نوجوان، تگڑا نوجوان، اللہ نے ان پر بادشاہ بنا کر مقرر کر دیا۔ انہوں نے دیکھا تو کہا اچھا، لیکن پھر مکر گئے، اس کے بعد دولت نہیں ہے، اس سے تو بہتر تھا تو آپ ہمیں بنا دیتے، فلاں کو بنا دیتے، اس کے پاس تو جائیداد نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں لڑنے کے لیے طاقت چاہیے، قوت چاہیے، پیسہ کیوں دیکھ رہے ہو، جوان ہے، گبرو ہے، طاقت ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں، یہ مکمل واقعہ ہے تابوت سکینہ والا۔ تابوت سکینہ وہ جس کے اندر چیزیں دی، موسیٰ علیہ السلام کے وہ اوراق تھے، تورات کے جنہوں نے لکھے، وہ پتھر کی تختیاں جو طور پہاڑ سے لائے، عصا تھا، یہ تبرک والا صندوق تھا، جس جنگ میں جاتے آگے رکھتے اور لڑتے اللہ فتح دے دیتا۔ ان کا ذہن بن گیا، وہ اس پر اتنا محبت میں گر چکے تھے۔ یہ جالوت نامی شخص جو تھا نا بادشاہ، وہ اسے چرا کر لے گیا، یہ پریشان ہو گئے، یہ کیا کریں، کیسے لائیں، حالانکہ اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں تھا۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم میں، جالوت والی قوم میں بیماری داخل کر دی، تو وہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ شاید یہ صندوق ہی ہمارے لیے نحوست ہے، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے ایک سواری پر، بیل گاڑی پر رکھ دیا، تو وہ قرآن میں آتا ہے کہ فرشتوں نے اسے ہانکا اور وہ طالوت کے دروازے پر لے آئے۔ تو انہوں نے جب دیکھا صندوق، تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ یہی طالوت جو ہمارا بادشاہ ہے، یہ ہمارا صندوق واپس لے آیا ہے۔ تو بہرحال وہ بڑی لمبی لڑائی ہوئی ان کی، طالوت اور جالوت کی۔ داؤد علیہ السلام نے پتھر، جو ان کو ایک فن آتا تھا، جالوت نے مکمل زرہ پہنی تھی لوہے کی، صرف واقعی اور یہ جگہ نظر آ رہی تھی، باقی پورا لوہے میں تھا، پورا جسم ڈھکا ہوا۔ تو انہوں نے پتھر مارے اسے اس طرح سے کہ اس کے سر سے، آنکھ سے، یہاں سے لگا اور پچھلے حصے سے نکل گیا، تو جس سے اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات کی تھی کہ یہ تعداد بہت زیادہ تھی طالوت علیہ السلام کے ساتھ، جب یہ 70,000 لوگ تھے۔ پتہ باقی کتنے رہ گئے تھے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتنے بدر میں رہ گئے تھے، 313، کیونکہ راستے میں ایک ندی تھی، قرآن میں جو تذکرہ نہر تھی، اللہ نے کہا یہاں سے پانی نہیں پینا، صرف تھوڑا سا ایک گھونٹ پی لو بس، اگر برداشت کرنی ہے تم نے پیاس کو، تب جنگ کرو گے نا آگے جا کر۔ ابھی سے گرنے لگے تو اللہ اکبر، ان میں سے بعض نے منہ اپنے پانی میں داخل کیا اور پیٹ بھر کر پیا، بعض نے ویسے سیر ہو کر پیا، اللہ نے منع کیا تھا۔ تھوڑی آگے جا کر طبیعتیں بوجھل ہو گئی اور گر گئے، صرف 313 رہ گئے تھے۔ تو اللہ نے کہا تھا کہ ہم تھوڑی تعداد کو زیادہ پر فتح نصیب فرمائی باذن اللہ، اللہ کے حکم پر۔ تو یہ انہوں نے دعا کی تھی، ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ہمارے قدم مضبوط کر دے اور کافروں پر ہمیں
اللہ فتح نصیب فرما دے. تو اللہ نے ان کی مدد کر کے ان کو فتح دی اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس سپارے کے اندر یہاں تک یہ باتیں کی اور مسلمانوں کے ساتھ اور باقی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پر عمل کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ساتھ رہیں, پھر اگلا لیکچر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.